الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. محترم حاضرین، آج سے ہمارے درس کا آغاز ایمان کے 5ویں رکن الایمان بالیوم الآخر پر ہونے والا ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا. الیوم الآخر دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. آخری دن. آخری دن سے مراد ہم لوگ قیامت کا دن لیتے ہیں، جس میں اس دن کے واقع ہونے کے جو مقدمات ہیں اور اس کی جو ابتدا کے مراحل ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. اس اعتبار سے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے علامات قیامت کا جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی قیامت پر یا یوم آخر پر ایمان لانے میں شامل ہے. اور ایک انسان کے اپنے ذاتی طور سے اگر غور کریں تو اس کی ابتدا اس کی موت سے ہو جاتی ہے. آخری دن جو معاملات ہونے ہیں اس کا آغاز اس دن سے ہو جاتا ہے جب انسان مرتا ہے. اس لیے یوم آخرت کا معاملہ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے انسان کے لیے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے. گویا ایمان بالیوم الآخر کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برزخ کی پوری زندگی، جو قیامت اور دنیا کی زندگی کے بیچ میں قبر اور برزخ کا معاملہ پیش آتا ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. برزخ مانے پردہ، آڑ. دنیا کی زندگی اور قیامت آخرت کی زندگی کے بیچ میں گویا یہ ایک آڑ ہے. تو ایک انسان کے لیے آخرت کے دن پر ایمان لانے سے وہ ساری چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد سے برزخی زندگی سے شروع ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ علامات موت اور پھر موت کے بعد کے معاملات، یہ سب ایمان بالیوم الآخر کے تحت اہل علم ذکر فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان تمام کا تعلق آخرت کے جزا و سزا سے ہے، جو آخرت کے وقوع کا ایک مقصد ہے. قیامت کا دن اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک اب شروعات اس کی موت سے ہو گئی، برزخ کی زندگی سے ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، زندہ ہونے کے بعد حساب کتاب، اور پھر جنت اور جہنم. گویا اب جنت و جہنم جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہے. آخرت پر ایمان لانا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے. ہم لوگ 4 ارکان پر گفتگو کر چکے ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر. یہ 5واں ہے آخرت کے دن پر یا قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا. اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بندے کا ایمان صحیح اور درست ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ اس سے پہلے حدیث جبرائیل گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایمان، اسلام، ایمان، احسان اور مختلف سوالات کیے. تو اس میں جو ایمان سے متعلق سوال کیا گیا اس میں 6 چیزیں بیان کی گئیں. یہ 5ویں چیز یوم آخر ہے اور 6ٹھی چیز تقدیر پر ایمان لانا. 4 چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. قرآن اور حدیث میں آخرت کے دن پر ایمان کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. آپ قرآن کی بہت سی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ کیا. جیسے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے تو تم اپنے نزاع کو، اختلاف کو حل کرنے کے لیے اسے لوٹاؤ کدھر؟ اللہ اور رسول کی طرف. یہ کام کرو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے آگے کہا کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. گویا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا قرآن و حدیث کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو مان لینا ہے. جو احکامات اللہ نے دیا ہے اسے تسلیم کر لینا ہے. اس اعتبار سے بھی آپ ایک انسان کی زندگی میں یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت و افادیت سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی اصلاح عمل پر اس کو ابھارنے والی سب سے زیادہ مؤثر چیز آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور اس سے متعلقہ وہ امور جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے مقامات پہ، میں ایک صرف مثال دوں، یہ بات بیان کی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑے۔ جو آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیسکت، اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور جو آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ غور کیجئے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، رشتے جوڑنا اور پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کے تقاضے میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعمال انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان میں اس کے کمی ہے۔ تو ہماری زندگی پر اس کا سب سے زیادہ اثر اگر آپ دیکھیں تو انسان کی اصلاح میں سب سے زیادہ جو چیز عمل کرتی ہے وہ دو چیزیں یہی ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اور اس پر یہ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کی سب سے زیادہ خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں جو بگاڑ پایا گیا سمجھ لیجئے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما، اور یہ لوگ جب عہدے پر آئے، خلیفہ بنے، راتوں کو گشت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، کیوں؟ آخرت کی جواب دہی کا خوف، احساس ذمہ داری، احتساب۔ ایک صحابی سے، صحابیہ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تنہائی میں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کی عدالت میں آ کر کوئی شکوہ مقدمہ درج نہیں کروایا، پھر بھی خود سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اصب تو حدن، میں حد کو پہنچ گیا، مجھ پر شرعی سزا کو نافذ کیجئے، تنفیذ کیجئے۔ اس کے باوجود یہ مطالبہ کرنا کہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے شکایت نہیں کی، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا یہ وہی احساس جواب دہی، اللہ پر ایمان کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کی سزا دے گا، اور آخرت پر ایمان کہ آخرت میں ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ نے جو سزا دنیا میں رکھی ہے اسی کو جھیل جائیں، آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہ بہت ہلکی ہے۔ یہ میں اس کی اہمیت کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں جو آگے گفتگو انشاءاللہ آئے گی۔ تو ایمان بالیوم الآخر یہ اسلام کا ایمان کا ایک رکن ہے۔ اب یہ ایمان کیسے ہوتا ہے؟ وَيَكُونُ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بِالْإِيمَانِ بِأَنَّهُ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ وَالتَّصْدِيقُ بِكُلِّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، یہ آگے بیان کیا کہ آخرت پر ایمان کس طرح ہوتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی بات ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ یقینی طور سے لا محالہ اس کو واقع ہونا ہی ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ آپ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں گے اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ تو کیا ہے آگے؟ اسی طریقے سے اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا آ جانے سے ماضی مستقبل کے معنی میں ضرور ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو قرآن میں جیسے حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں یہ بغیر اذا کے بھی ماضی کا صیغہ ملے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ من مات وهو یدعو للہ ندا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، شرک کرتا تھا، کسی ہمسر کو پکارتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ پاسٹ ٹینس، ماضی کے صیغے سے استعمال قرآن میں بھی ایسا بہت ساری جگہ ہے کہ قیامت کو جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے، آج ہمارے لیے وہ مستقبل ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے صیغے سے، فعل سے ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا کہ اگرچہ یہ چیز مستقبل میں ہونے والی ہے لیکن اس کا واقع ہونا اتنا یقینی ہے جیسے یہ چیز ہو چکی، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ اگر ہمارے اعتبار سے مستقبل کا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز اگر ہو گئی، ھذا امر قد قدر، جو مقدر کر دی گئی تو وہ ایسے ہی ہے، اگرچہ وہ مستقبل میں ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے وہ ہو چکی، اتنا یقین ہے اس کا ہونا۔ تو قیامت پر ایمان کے سلسلے میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اسے ہونا ہی ہے، ہر شخص کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، حساب و کتاب کا معاملہ، اور پھر اس کے ساتھ تصدیق کرنا، سچ ماننا ہر اس چیز کو جو موت کے بعد ہوگی، عذاب قبر ہو یا قبر کی نعمت ہو،
مومن بندے کے لیے قبر کو کشادہ کیا جائے گا، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جائے گا، اور کافر، منافق اور گنہگار لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، ان کے لیے قبر ہی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ حفرۃ من حفر النار کہا حدیث میں۔ ہاں، تو اس کی نعمتوں پر یقین رکھنا قبر کی، اور اس کی جو ہے عذاب پر بھی یقین رکھنا۔ اب یہ آگے بحث کریں گے ہم لوگ۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جو قبر میں دفن کیا گیا ہم اس کی بحث کرتے ہیں۔ اب کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی میں، سمندر میں ڈال دیا گیا لاش کو، کچھ ایسے ہیں جن کو درندوں نے، پرندوں نے نوچ کھایا، پھاڑ کھایا، ہاں، کچھ ایسے ہیں جن کو جلا دیا گیا، تو وہ تو کھڈے میں دفن نہیں کیے گئے، تو ان کا عذاب قبر، قبر اسی کو کہتے ہیں کہ جو جس میں دفن کیا جاتا ہے۔ جب ہم قبر کی بات کہتے ہیں تو برزخی زندگی کا مراد ہوتی ہے، انسان کی لاش یا اس کا جسم کسی بھی شکل، کسی حال میں کہیں بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اس کی روح کے کنیکشن کے ساتھ اس کو عذاب دے سکے۔ آج کے سائنسی دور میں یہ جاننا اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے جیب میں موبائل ہے، آپ دنیا کے کسی بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ ہاں، آسمان کی بلندیوں سے کسی دوسرے ملک سے آپ کو ٹارگٹ کر کے آپ کے موبائل نمبر سے اور بہت ساری چیزوں سے جو ہے آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کر رہا ہے آج۔ پن پوائنٹ بامبنگ ہوتی ہے۔ ہاں، ایک سوئی کو آپ اگر زمین میں کھڑا کریں تو ہزاروں فٹ کے فاصلے کی بلندی سے ایک ہوائی جہاز جو بمبار طیارہ ہوگا وہ اس سوئی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انسان کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی آج یہ انتہا، یہ اس درجے تک پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو اس انسان کو یہ صلاحیتیں عطا کی ہے۔ انسان میں کتنی خامیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ تو غیبیات، روحانیت یا معنویت کی جن جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے بتایا ہے، اگر کوئی شخص ان کے وقوع میں شک و شبہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی قدرت پر شک کر رہا ہے، وہ اس چیز کے واقع ہونے میں شک نہیں کر رہا ہے۔ اور جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، ہو رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کئی چیزیں جو ہو رہی ہے، ان کو ہم مان لیتے ہیں۔ تو جب دکھائی دینے والی کئی چیزیں ایسی ہے کہ ہم اگر اس کو کہیں، ہاں، ایک انسان، ہم پیدا ہوئے، ہمارا وجود ہے، ہمارے اپنے وجود پر غور کر لیں تو کیا کوئی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس اس کو بنا سکتی ہے؟ یا کئی چیزیں ہمارے جسم کی ہے جو انسان کے دماغ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجیہ نہیں ہو پاتی، تو کیا ہم اس کے وجود کا، اس کے فنکشن کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کام چیز کرتی ہے؟ ہاں، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ احمق ہے، اور وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنی جہالت کو اپنے جھٹلانے کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ، آپ جو چیز سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ وہ نہیں سمجھتے، اور جو نہیں سمجھتے اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے وہ پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ تو آپ جب کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری سمجھ میں تو نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ جاہل آدمی ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ شریعت کا ہے۔ تو بنیاد ہماری یہ ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارا دین عقل کی بنیاد پر بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن عقلیت کی بنیاد پر سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ہر سچائی انسان کی عقل میں آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور جب ہم نے بنیادی طور سے یہ مانا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہوتی ہیں، تو اب ان سے اگر صرف کوئی بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، تو اسے مان لینے میں کوئی ہچکچاہٹ اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان یہ ہے کہ یہ واقع ہوگی، اور پھر آخرت پر ایمان کے اندر انسان کے مر جانے کے بعد، موت اور موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، قبر کا عذاب ہو، قبر کی نعمتیں ہوں، اسی طریقے سے قبر کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، سور پھونکا جانا، پوری دنیا کا فنا ہو جانا، پھر سور پھونکا جانا، پھر دوبارہ قبروں سے یا جو جس حالت میں جہاں مرا تھا اس کا جی اٹھنا دوبارہ، ہاں، اسی طریقے سے پھر جی اٹھنے کے بعد حساب و کتاب، میزان، اعمال کا تولا جانا، ہاں، ثواب اور عقاب، اللہ کی طرف سے اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ دیا جانا۔ کچھ علامتی طور سے تو میدان محشر میں ہی چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کوئی بھیک مانگتا تھا اس کے چہرے پہ گوشت گنا ہونا، کسی سے سوال کیا گیا، عالم ہے، اس کو جو ہے اس نے جواب نہیں دیا، چھپا لیا حقائق کو، قرآن و حدیث کو، تو اس کے منہ پر جو ہے آگ کی لگام پہنایا جانا۔ کسی کی دو بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ ظلم کیا، ایک کی طرف مائل ہو گیا تو اس کا ایک طرف جھکا ہوا ہونا۔ یہ ایسی کچھ علامتی طور پہ رسوائی کا سامان
سامان اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی دکھائے گا اور پھر حساب و کتاب کے بعد ان کے انجام تک انہیں پہنچائے گا. یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد جنت اور جہنم کا بیان. ہاں، اس میں شفاعت بھی ہے، پل صراط کا تذکرہ بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو ثابت اور صحیح ہیں ان کو بیان کیا ہے. جن چیزوں کو بیان کیا ہے مرنے کے بعد سے لے کر جنت و جہنم تک، اور جنت و جہنم کے اندر کی جو نعمتیں اور جو عذاب بتایا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، یہی آرام کے سامان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. جہنمیوں کے لیے ایسا ایسا عذاب ہوگا، آگ کی کیفیت کی ہوگی، اس میں یہ کھانے کو ملے گا، اس میں جو ہے فلاں اور بھی بیڑیاں ہوں گی اور آگ کے جو ہے کھانے ہوں گے، انتہائی کھولتا پانی ہوگا، مجرمین کے جسم سے نکلنے والے جو زخم کے انتہائی بدبودار مادے ہوں گے وہ کھانے کے لیے دی جائیں گے، اور اس قسم کی دیگر تفصیلات جو قرآن میں یا صحیح احادیث میں آئی ہیں. ان تمام چیزوں کو ماننا آخرت کے دن پر ایمان لانے میں شامل ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ میں آخرت کے دن کو اور قیامت کے دن کو مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، یوم الدین کو مانتا ہوں، اس کو قرآن نے کئی ناموں سے پکارا، یوم الدین، یوم التغابن اور ایسے کئی نام دیے، اور سب کی اپنی معنویت ہے اور اس میں عبرت و نصیحت کے سامان ہے. تو ان تمام چیزوں کو میں مان رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لایا. ان تمام چیزوں کو جو قرآن و حدیث نے مرنے کے بعد سے لے کر جنت و جہنم تک کے تمام مراحل میں بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس کی دلیلیں کیا ہے میں نے اشارہ کیا، اور یہ ایک آیت پڑھی تھی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. تم قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ہے، مطلب ایک مسلمان کا مسلمان سے لڑنا، جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس سے جنگ کرنا جائز ہے. اس سے ہو سکتی ہے، اب وہ دوسرے اوصاف اور صفات یا شرائط اپنی جگہ. تو ایمان بالیوم الآخر اللہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری دلیلوں کی بنیاد پر ثابت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت، جنت و جہنم کے مرحلوں تک، اور اہل علم نے اسی میں مرنے سے پہلے کے جو مقدمات ہیں، انسان کے اوپر جو سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، اس کی روح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور یہ تو ایک انسان کی بات ہے، دنیا کے فنا سے پہلے قیامت کا جو آخری دن آئے گا، اس دنیا کا آخری دن، اس سے پہلے بہت ساری علامتوں کا ظہور ہوگا، جس کو ہم اصطلاح میں علامات قیامت اور عربی میں اشراط الساعہ کہا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو بھی یوم آخرت پر ایمان کے اندر اہل علم نے شامل فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کے مقدمات ہیں، پہلے اسٹیپس ہیں، پہلے مراحل ہیں. اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ جہاں یہ ایمان کا تقاضا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن کا نزول ہوا اور آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا، اور پہلے مخاطب آپ کے جو تھے کفار مشرکین، تو جہاں وہ اللہ پر ایمان میں گڑبڑ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، ان کی ایک بڑی دوسری خامی، غلطی یہ تھی کہ وہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی ان کو تلقین فرمائی، اس کی تفصیلات بیان کی، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہماری ہڈیاں، ہمارے جسم گل سڑ کر جب مٹی ہو جائیں گے، بھونگی ہڈیاں ہو جائیں گی، تو کیا پھر سے ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. اذا متنا وکننا ترابا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے سڑ گل کر، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئی تخلیق میں ہوں گے؟ جب ہم رمیم ہو جائیں گے، قرآن نے ان کا لفظ استعمال کیا، رمیم کہتے ہیں بوسیدہ اور سڑی ہوئی گلی سڑی ہڈی کو جو مل کر مٹی میں مل جائے. تو ہم جب بوسیدہ بھونگی ہوئی ہڈی بن جائیں گے پھر سے زندہ کیے جائیں گے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ کفار مکہ کی بات تھی، اور وہ یہ کہتے تھے، قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا،
کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی ہماری زندگی ہے، یہیں ہم جیتے ہیں، یہیں مریں گے، یہیں جیتے ہیں، جینا یہاں مرنا یہاں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے تو وہ زمانہ ہلاک کرتا ہے، ہم پیدا ہوئے، زمانہ گزرا، ختم ہو گئے، قصہ پارینہ۔ تو گویا کفار مکہ یہ مانتے تھے کہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کرتے تھے، اس عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخرت کے دن پر ایمان کا انکار کرنا یہ کفار مکہ سے واضح طور سے ہم کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ جو ملحدین کہلاتے ہیں دنیا میں، جو آسمانی مذہب کو کسی بھی نہیں مانتے، وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے زمانے میں عقلانیین کچھ کہلاتے ہیں۔ ہاں، ہندو دھرم جیسے کچھ مذاہب ہیں جہاں عجیب و غریب معمہ ہے۔ ایک طرف وہ پنرجنم مانتے ہیں، پنرجنم کہ ایک آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے اس جنم کے بعد پھر سے دوبارہ جنم لیتا ہے، اچھا ہے تو اگلے جنم میں اور بہتر ہوتا ہے، پھر اور بہتر ہوتا ہے، پھر اور بہتر ہوتا ہے اچھائی کی شکل میں، اور اگر برا ہے تو اگلے جنم میں برا جانور کی شکل میں، پھر کیڑے مکوڑے کی شکل میں، اور برا اور برا اور برا۔ اور ہندو مذہب کہتا ہے کہ ایک انسان جب انسان کے قالب میں روپ میں پیدا ہوتا ہے تو حقیقت میں یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں شکلوں کو اختیار کرنے کے بعد اسے اوپر والے نے انسان کی شکل دی، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، یعنی بہت سے مرحلوں سے گزر کے یہ انسان بنتا ہے۔ لیکن پنرجنم کا یہ عقیدہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں گے اس کو خود رد کر دیں گے۔ انسان کی فطرت، انسان کی عقل، سائنس تو بعد میں، سائنس بھی پنرجنم کے اس عقیدے کا رد کرتا ہے۔ یہ عقیدہ کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا مانتے ہیں۔ مگر ان کے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو نیکی اور اچھائی کا راستہ اختیار کرنے کا مقصد بتاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ نیکیاں اختیار کر کے ہم پنرجنم کے اس چکرویو سے آزادی اختیار کریں۔ یہی بات آپ کو جین مذہب اور بدھ مذہب میں بھی ملے گی۔ سکھوں کے یہاں بھی یہ تصور کچھ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مختلف مذاہب سے استفادہ کر کے بنا۔ تو ہندوستانی مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنرجنم کا عقیدہ ہے، لیکن پنرجنم کے عقیدے کے ساتھ ان کے یہاں یہ ہے کہ اس چکر سے ہم کو نجات حاصل کرنے کے لیے، جس کو وہ نروان، مکتی اور کیا کیا کہتے ہیں، آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم کو اچھا عمل کرنا چاہیے، تب ہم مکت ہوں گے، آزاد ہوں گے، نروان اور نجات پائیں گے۔ تو گویا نجات پانے کے بعد ان کے یہاں جو تصور ہے وہ تھوڑا سا آخرت کے تصور سے مشابہ ہو سکتا ہے، لیکن پورا وہ نہیں ہے جو آسمانی مذاہب میں ہے۔ میں نے جہاں تک سمجھا، ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے میں کچھ غلطی خطا ہو، لیکن اس کے بالمقابل جتنے آسمانی مذاہب ہیں، آسمانی دین و مذاہب ہیں، ان تمام میں آپ کو آخرت پر ایمان کا وجود، تصور اور تعلیم ملے گی۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ ایمان بالرسول کے تحت پڑھتے تھے کہ تمام انبیاء کا دین اور دین کی بنیادیں ایک ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے آخرت پر ایمان رکھنا، اس میں کوئی کسی نبی کے معاملے میں، کسی نبی کی تعلیم میں کوئی فرق نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہے۔ تو سارے لوگوں کی تعلیمات ایک ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عقل پرست جو ہیں، بعض مرتبہ باقاعدہ کوئی مذہب کا اختیار نہیں کرتے، ہمارے درمیان بھی پائے جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض ایسے ہیں کہ آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن آخرت کی کچھ چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے، منکرین حدیث تو ہیں ہی، کچھ ایسے بھی جو بظاہر منکرین حدیث میں شامل نہیں ہوتے، وہ بھی ملیں گے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بات۔ اسی طرح جنت و جہنم یا برزخ کی بعض تفصیلات کے تعلق سے وہ معترضانہ، اعتراض والے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جزوی طور پر آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی چیز ثابت شدہ ہے اور اس کا انسان واضح طور سے انکار کرے، دلیل و حجت قائم ہونے کے باوجود نہیں مانتا ہے، تو وہ کافر ہو سکتا ہے۔ انکار کی الگ الگ شکلیں اور الگ الگ درجات ہوتے ہیں، ہم کو ہر انسان کو فوراً کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کے اپنے آداب اور اصول ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے ان میں سے کچھ چیزوں کا انکار کرتا ہے تو وہ جزوی طور پر ہوتا ہے۔ اب یہاں جو صاحب کتاب نے تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے مخاطبین تھے جو آخرت کے دن کے وقوع کا انکار کرتے تھے، اس کو عقل کے خلاف کہتے تھے اور اس پر مذاق اڑایا کرتے تھے، تو قرآن نے ان کے سامنے عقلی طور سے دلیلیں دی
یعنی قرآن میں تو جو ہے ساتھ ساتھ عقلی دلیلیں. تو انہوں نے چند مثالیں دی کہ قرآن نے چند قسم کے اقسام کے دلائل سے آخرت کے واقع ہونے کو ثابت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تنوعت ادلۃ البعث فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں بعث یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیلیں کئی قسم کی آئی ہیں. بس کبھی کبھی قرآن ان لوگوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، قرآن کے اندر کچھ ایسی خبریں موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں موت دی اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. ایسی کچھ مثالیں پیش کی. گویا یہ دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال اللہ نے بیان فرمائی، گویا پیش کی کہ تم کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب ہے تو دیکھو تمہارے سامنے مثال موجود ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوا کہ مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفسیر میں 70 لوگوں کو لے کے گئے طور پر اور ان کا معاملہ سب ہوا، بات چیت ہوئی، احکامات دیے گئے. جب وہ لوٹنے لگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ گستاخانہ مطالبہ کیا اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر اے موسیٰ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً یعنی سامنے سے روبرو دیکھ نہ لیں. تم اللہ کو سامنے اور روبرو ہمیں دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے غیب کا ایمان چاہتا ہے، یہی امتحان ہے دلیلوں کو قائم کر کے. یہ ان کا یہ سوال انتہائی گستاخی کا تھا. نبی کو نبی مان رہے ہیں، وہاں نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے شرف کلام سے نوازا حضرت موسیٰ کو، ان کو معلوم ہو رہا ہے. اس کے باوجود نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان اسی وقت لائیں گے موسیٰ تم پر جب اللہ کو سامنے سے دیکھ لیں گے. اس گستاخانہ سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن میں اسی آگے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دیکھتے ہوئے تم کو بجلی نے پکڑ لیا، بجلی گرا دی اللہ نے، ان پر بجلی آ گئی، گر گئی. پھر ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ، سب کے سب مر گئے. حافظ صلاح الدین نے تمہارے دیکھتے ہوئے تم کو موت دی کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جب پہلے لوگ مر رہے ہیں تو پیچھے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر رہے ہیں ہمارے سامنے، کچھ نہیں کر سکتے، اور خود بھی پھر مر گئے. سب کے سب مر گئے. پھر اللہ نے کہا ثم بعثناکم، ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو پھر زندہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے موت ہو جانے پر اللہ سے التجا اور دعا فرمائی کہ میں قوم کے ان 70 چنندہ لوگوں کو لے کر آیا ہوں، اگر میں واپس قوم میں جا کر یہ کہوں گا کہ سب کے سب مر گئے تو قوم کے لوگ مجھ پر الزام دیں گے اور میں ان کے سامنے جواب نہیں دے پاؤں گا. پروردگار کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں غلطی کی ہے یا یہ خطا ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دے اور ان کو پھر سے زندہ کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ان کو اللہ نے پھر سے زندہ کیا. اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ایک دم صاف جملہ ہے. اب کسی کو اگر یہ یہاں حدیث نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ حدیث کی صحت اور سقم پر سوال اٹھائیں کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہ عقل میں نہیں آتی، یہ قرآن کا فرمان ہے اور اس میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ انتہائی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ عربی کے الفاظ بالکل حدیث نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ حدیث کی صحت اور سقم پر سوال اٹھائیں کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہ عقل میں نہیں آتی، یہ قرآن کا فرمان ہے اور اس میں اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ انتہائی ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ عربی کے الفاظ بالکل صاف سیدھے. ایک طالب علم سے آپ اس آیت کا ترجمہ پوچھوائیے، بعث یبعث اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا، بھیجنا، یہ معنی ہوتا ہے. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے یعنی زندہ کرنے کا تذکرہ فرما رہا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی نعمت کی قدر کرنے والے بن جاؤ. اس مقصد کے تحت ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. یہ ایک مثال جو اس دنیا میں واقع ہوئی. بنی اسرائیل اس کو اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور جن پر یہ واقعہ ہوا وہ خود سب اس کے راوی تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. یہ ایک مثال. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں تذکرہ کیا ہے الذین خرجوا، یہ قرآن کی آیت ہے، الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے موت کے ڈر سے یہ اپنے گھروں سے نکلے کہ موت سے بچ جائیں گے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تمہاری موت واقع ہو جائے. سب کے سب مر گئے. ثم احیاہم،
پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. پہلے پارے کے اخیر میں، دوسرے پارے میں اخیر میں آپ کو یہ واقعہ طالوت اور جالوت کے واقعے سے پہلے یا اسی درمیان میں ملے گا. تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یہ سوال جب انہوں نے کیا تو قرآن میں آگے ہے کہ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیوں نہیں، ایمان تو میں رکھتا ہوں، لیکن بلا ولکن لیطمئن قلبی، یہ دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز ہم کو ہمارے ایمان میں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جب اس کی حکمت اور مصلحت یا اس کی وضاحت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو دل میں ایمان سے بڑھ کر اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اطمینان ایمان پہ مزید ایک چیز بڑھ جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا تھا کہ اللہ زندہ مردے کو زندہ کرے گا، شک کی بنیاد پہ یہ سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اطمینان قلب، مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا تھا. تو جب انہوں نے سوال کیا تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے پورا واقعہ ذکر کیا اور کہا اور بتایا کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ 4 پرندوں کو لو، قتل کرو، ملا دو، 4 پہاڑیوں پہ رکھو اور پھر ان کو پکارو، وہ زندہ ہو کے تمہارے طرف چلی آئیں گی. یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک معجزہ یا نشانی یہ بھی تھی کہ وہ کسی قبر پر یا مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، جی اٹھو، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اطباء کا زمانہ، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی کچھ مثال یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی یہاں یہ دماغ میں رکھنی چاہیے بات. ہمارے ہاں جو شرک کرنے والے ہیں، قبر پرست، مزار پرست، بزرگ پرست، نبی پرست جو لوگ ہیں، وہ ایسے معجزات اور کرامات کا ذکر کر کے یہ توجہ دلاتے ہیں یا لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی طاقت تھی، کہ وہ ہوا میں اڑنے لگتے تھے جب چاہتے تھے، وہ پانی پہ چلنے لگتے تھے، وہ کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے بچے کو زندہ کرنے کے لیے لوح محفوظ میں نعوذ باللہ بیارے شریف کی مجلس میں پڑھتے ہیں وہ لوگ. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، ان کے والد سے شکایت کی میرا بچہ انتقال کر گیا ہے، وہی میرا سہارا تھا، امیدوں کا مرکز تھا، تو دعا کیجئے زندہ ہو جائے. کہا اب نہیں کچھ کیا جا سکتا. وہ جا رہے تھے، عبد القادر جیلانی اس وقت بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. بوڑھی بی کو دیکھا روتے ہوئے جا رہی ہیں، بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے. کہا اچھا. ہاتھ اٹھایا، ہلایا اور کہا جاؤ تم دیکھو تمہارا بچہ زندہ ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے لوح محفوظ میں جو اس کی آپ کے بچے کی موت لکھی تھی مٹا کر زندگی لکھی. نعوذ باللہ من ذالک. لوح محفوظ میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی پتہ نہیں ہے، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو، مقرب فرشتے کو. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں یہ شامل ہے کہ تقدیر کی، لوح محفوظ کی باتیں نہ انسان کو، اللہ نے جتنی باتیں انسانوں کو اور انبیاء کو بتائی اتنی بتا دی، لیکن غیب کی وہ باتیں، موت کی یا تقدیر کی باتیں اور دوسری باتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لپیٹ رکھا ہے، کسی کو اپنی مخلوق میں سے نہیں بتایا، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ کسی ملک مقرب کو. آپ کو امام طحاوی کے عقیدہ طحاویہ میں یہ عبارت اس قسم کی ملے گی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں بدل دیا. تو یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے. ہم اسی لیے معجزات اور کرامت کے باب میں میں نے بیان کیا کہ یہ معجزات اور کرامات بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے یہ چیز بیان ذکر کی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق، تائید اور اعزاز کا سامان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی، جادوگروں کے رسیوں اور لاٹھیوں کو ان کے اژدہے نے، جو لاٹھی سے اژدہا بن گیا، نگل لیا، تو جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کو مانتے ہیں، ان کی قبر پہ آئیں گے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے اور ان کی عبادت کریں گے، ان سے مانگیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں. بہت غور کیجئے، میں ہندوستان میں اپنے سماج اور معاشرے میں گرد و پیش میں اس کو بہت اہم موضوع سمجھتا ہوں
کہ آج جو لوگ قبر پرستی اور شرکیات میں مبتلا ہیں نا، وہ اس نقطے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کرامات اور معجزات ایک تو بہت سارے من گھڑت بیان کیے جاتے ہیں، ابھی وہ صحیح اور غلط جانے دیجیے، اگر مان بھی لیا جائے جو ہم مانتے ہیں کہ صحیح معجزات اور صحیح کرامات کا جو اثبات ہوتا ہے، تو اس سے اس بزرگ کی جو اس سے متعلق ہے اللہ کی طرف سے اعزاز اور عزت تو ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتا یا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ انسانی طاقت سے بڑھ کر کوئی ایسا کرشمہ یا کام کر سکتے ہیں جس کی قدرت اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کو ایسا مانتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ جو بات اتنی سادگی سے کہہ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں لوگ آپ اور ہم مان رہے ہیں، آج ہندوستان میں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو قبر پرستی کر رہے ہیں ان کے سامنے آپ پیش کریں گے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ سے جھگڑا کریں گے، جبکہ یہ قرآن و حدیث کی بالکل صاف ستھری تعلیم ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح کے ذریعے سے یہ معجزہ دیا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نے یہ ایسی چیزیں خبریں جانی کہ مردے کو اللہ نے زندہ کر دیا، تو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ جب دنیا میں دکھا دیا تو آپ کی عقل میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو دنیا میں واقع ہو چکا ہے نا، اور جو چیز پہلے واقع ہو چکی ہے وہ بعد میں کیسے نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کیسے ہو جائے گی؟ یہ بھی اللہ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے لمبی نیند عطا کی، قمری اعتبار سے 307 سال تک، 309 سال تک، 7 نہیں 9، 309 سال تک۔ اہل علم نے کہا کہ جو 309 کہا گیا ہے وہ چاند والے اعتبار سے، اور سورج کے اعتبار سے جو سال اور مہینہ جوڑا جاتا ہے وہ صرف 300 بنے گا۔ تو 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند دی۔ کوئی آدمی اس طرح کی نیند، اور اس میں بھی اتنی لمبی مدت میں اس کو غذا نہ دیا، ایک آدمی کوما میں ہے، سمجھ لیجئے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو اس کوما کی حالت میں اس کو غذا کے لیے گلوکوز اور ایسی چیزیں اس کے جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہیں جو اس کی غذا کا کام کریں، جسم کو قوت دے میں برقرار رکھیں، اس کو ہلایا ڈلایا جاتا ہے تاکہ جو ہے اس کا جسم جو ہے سڑ گل نہ جائے بیڈ پر اور کسی چیز جگہ پر وہ لیٹا ہوا ہے، اور ایسی کئی چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ غار میں سوئے ہوئے لیٹے تھے، کروٹیں بدلتے تھے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتا تھا وہ بھی قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو اتنی لمبی نیند کیا کسی انسان کے بس میں ہے، یا آپ اور ہم کسی کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا انجیکشن دے کر یا کوئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی کو اس طرح اتنی لمبی مدت تک فریز کر کے رکھا جا سکتا ہے کہ آج کا کوئی انسان فریز کر دیا جائے اور 100 سال کے بعد اسے پھر سے لایا جائے، دنیا میں لانچ کیا جائے کہ چلو اب یہ 100 سال پرانا ایک آدمی ہے، ہم نے اس کو اس وقت اس کی زندگی کو جو ہے فل اسٹاپ لگا دیا تھا، اب اس کی بقیہ زندگی اب یہاں سے پھر سے شروع ہو رہی ہے؟ ایسا عقل کے باہر بات ہے۔ اصحاب کہف کا جو معاملہ ہوا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ایسا کیا اپنے کچھ نیک بندوں کے ساتھ، یہ جو کرامت کی ایک مثال ہے، تو اللہ کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ مردے کو پھر سے زندہ کر دے، سوال ہی نہیں۔ تو قرآن نے یہ ایک قسم کی دلیلیں دی ہیں کہ جب یہ اللہ کر سکتا ہے تو آخرت کو قائم کر کے مردوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ اب وہ پانی میں اس کی لاش بہہ گئی ہو، آگ میں جل گئی ہو، قبر میں دفن کر دی گئی ہو، مٹی میں مل گئی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم کی دلیلیں۔ دوسری، کبھی کبھی قرآن جو ہے پہلی پیدائش سے آخرت کی دوبارہ پیدائش پر استدلال کرتا ہے، اور قرآن میں یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا۔ ہاں، کیونکہ ایک مرتبہ یہ ہماری عقل میں آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام ایک مرتبہ کیا، یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے یا کسی نے ایک مرتبہ کوئی کام کر لیا تو دوبارہ اسی کام کو کرنا کیا اس کے لیے ناممکن یا مشکل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، دوسری مرتبہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر، ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر، 20 مقامات پر یہ بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر تم کو تعجب ہے، حیرت ہے، عقل کے خلاف سمجھ رہے ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا جبکہ ایسے ایسے حالات ہو جائیں گے، تو اس سے زیادہ حیرت تو تم کو اس بات پر کرنا چاہیے کہ تم کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تم کیا تھے؟ تم کیا تھے اور کس چیز سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنی تخلیق اور تخلیق کے مراحل پر، پیدائش پر خود غور کر لو۔ تو جس پروردگار نے تم کو مٹی سے، پھر اس کے بعد نطفے سے درجہ بدرجہ گزار کے بچہ بنایا، جوان بنایا، پھر بوڑھا، اور پھر اس کے بعد موت کے حوالے،
جس رب العالمین نے یہ پہلی پیدائش کی، کیا وہ دوبارہ تم کو مٹی سے پیدا کر دے؟ جب تو تم کچھ نہیں تھے نا، باپ کے مادہ منویہ سے ایک کیڑا نکلا، ماں کے رحم میں جو ہے بچے دانی میں بیضے سے جا کے وہ ملا، اللہ نے ان کو ملا کر ان کو مراحل سے گزار کے تخلیق اور پیدائش کی، اس میں روح ڈال دی، کچھ نہیں تھے ہو گئے، تو دوبارہ تمہاری لاش کا کچھ جز تو ہے نا۔ اہل علم کہتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے یا اس کی لاش سڑتی گلتی ہے تو پورا جسم اس کا مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی عجب الزم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عین جیم بے اور زنب، زم نہیں زنب، زنب دم کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ڈاکٹر لوگ یا جسمانی لوگ جو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری سرا ہوتا ہے، آخری من کا، وہ اس میں آپ اگر اپنی ہڈی کو چھوئیں گے تو تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ ملے گا، اس کو کہتے ہیں دمچی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو دم ہوتی تو وہیں ہوتی، دمچی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عجب الزنب کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تلفظ میں مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہو، زنب تو صحیح ہے، عجب یا عجب، عجب الزنب۔ تو یہ چیز کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتی ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عجب الزنب سے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ قیامت کے دن بھی ہمارا یہی جسم تھوڑا بڑا ہوگا اور یہی روح جو ہمارے جسم میں یہی رہے گی۔ فرق صرف اتنا ہے قیامت کی تخلیق اور پہلی تخلیق میں۔ یہیں ایک بات واضح کر دوں، فلاسفہ اس پر لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے بہت اچھی دلیلیں دے کے ثابت کیا کہ دنیا میں جو ہم پیدا ہوئے اور آخرت میں جو پیدا ہوں گے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ دنیا میں پیدائش کا جو اسٹیپس ہیں، نطفے کی شکل کے بعد ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ، پھر پہلے بچے تھے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، یہ اسٹیپ نہیں ہوگی، وہاں ڈائریکٹ جو ہے جوان بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، براہ راست آپ اس مرحلے میں پیدا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا کہ پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے۔ اللہ نے مثال دی، انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے ایمان والو اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے سلسلے میں شک شبہ میں مبتلا ہو، سورہ حج کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 پڑھیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے سلسلے میں شک میں ہو، شک شبہ میں پڑے ہو، تو غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ، تو ہم نے تم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا من ترابٍ، مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پہلے مٹی سے ہوئی، اب وہ قوام بن جانے کے بعد اب وہ پروسیجر چینج ہو گیا۔ اب آدم و حوا کے وجود کے بعد اب آدم کو تو مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، اور دونوں کے ملاپ سے نطفے سے پھر اب اگلے انسانوں کا کے وجود کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کہا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر مٹی کے بعد نطفے سے منی کا قطرہ، ثم من علقۃ، پھر منی کا قطرہ، اس سے کیڑی نکل کے جب بچے دانی میں جا کے استقرار حمل ہو گیا تو 40 دن کے بعد، حدیث میں یہ تشریح ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، جس کو ہم جمع ہوا خون کہتے ہیں، دم بستہ، جمع ہوا خون، علقہ، علق عربی میں عین لام قاف سورہ علق میں یہ تذکرہ ہے۔ علق کہتے ہیں جس کو چپچپی چیز کو، چکنی یا پھر اس میں جو چپکنے والی چیز ہے تو کہتے ہیں جوک چپکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب اس مرحلے میں بچے کا وہ وجود ہوتا ہے ماں کے بچے دانی میں، تو اس وقت خون اس طرح جو جمع ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کی شکل دیکھیں گے، فوٹو دیکھیں گے تو وہ جوک کے جیسا ہوتا ہے، جو کیڑا ہوتا ہے، یا اس لیے بھی اس کو علقہ کہا گیا کہ وہ مادر رحم سے، یعنی رحم جو بچے دانی ہے اس کی دیوار سے جوک کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے دم بستہ سے پیدا کیا، پہلے نطفہ مٹی سے آدم کو، اس کے بعد نطفے سے تم پیدا ہو رہے ہو، نطفے کے بعد جب نطفے کی شکل سے بڑھ کر دم بستہ جمع ہوا خون بنتا ہے، ثم من مضغہ، ثم من مضغہ، مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اس کے بعد مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، بوٹی کی شکل، یعنی جب اس مرحلے میں 40 دن کے بعد علقہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کو مخلقۃ وغیر مخلقہ، جو کہ شکل و صورت والا ہوتا ہے اور کبھی بے شکل و صورت کا ہوتا ہے۔ شکل و صورت والا جب وہ گوشت لوتھڑا بن جاتا ہے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نطفہ شکل و صورت اختیار کرنے سے پہلے ساقط ہو جاتا ہے اور اس میں روح بھی نہیں پڑتی، تو یہ ناقص حمل ہوتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے۔
تو مخلقہ جس کی شکل و صورت ہو، غیر مخلقہ جس کا ناک نقشہ اور شکل و صورت نہ بنی ہو۔ اب جب یہ ناک نقشہ بن جاتا ہے تو 4 مہینہ کی مدت پوری ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ 4 مہینہ مکمل ہونے پر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس بچے میں، اس عمل میں جان ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے، اور اس کے زندگی کی 4 چیزوں کو لکھتا ہے کہ کتنا جیے گا، کیا کھائے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے سامنے اس کو بیان کر دیں، یعنی تم اپنی اس پیدائش کو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لو۔ ہاں، ایک غیر مسلم سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں ماں باپ کو پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بولے ان سے پیدا ہوا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی شادی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوئی، اب ہونے والی ہے۔ کہا اگر آپ کی شادی ہو جائے تو کیا آپ کے بس میں ہوگا کہ آپ کی بیوی سے جب آپ ملیں گے تو آپ جب چاہیں گے بچہ ہوگا، جب چاہیں گے بچی ہوگی، جب چاہیں گے بچہ بچی نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے ہوتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تو میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ماں باپ بچے کو اپنی مشیت مرضی سے، قدرت سے نہیں پیدا کر رہے، یہ تو قدرت کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا پروسیجر ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ اللہ دیتا ہے، کبھی بچہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کسی کو بالکل نہیں ہوتا، کبھی بچی ہوتی ہے کبھی بچہ، اور یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ اچھا، جس وقت حمل ٹھہرا ہوا ہے، پیٹ میں بچہ موجود ہے، اگر کسی حاملہ عورت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، میڈیکل چیک اپ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچہ اندر سے ٹیڑھا ہو گیا یا ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، تو اس وقت کیا انسان کی قدرت ہوتی ہے کہ پیٹ کے اندر بچے کے معاملے کو سدھار دے، اس کو گود میں لے کے یا کچھ کم ذریعے سے جو ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے؟ ایسا کر پاتا ہے کوئی ماں یا باپ یا کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ناکام۔ تو یہ ساری ربوبیت اور تخلیق کے یہ مراحل کون نگرانی کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ اس کا انتظام۔ آج ہم چادر اوڑھ لیں اگر پورے جسم پر تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، سانس نہیں چلتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے کی مدت میں، جب 4 مہینے میں فرشتہ روح پھونک دیتا ہے، اس کے بعد سے بچہ سانسیں لیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ 4 مہینے کے بعد اگر 9 مہینہ مکمل کرتا ہے تو 5 مہینہ وہ بچے دانی کی تنگ جگہ پر ہے اور اس کو آکسیجن مل رہی ہے۔ کیسے؟ وہاں اس کا دم گھٹ نہیں رہا ہے جیسے ہم چادر اوڑھ لینے پہ دم گھٹنے لگتا ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں پال رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، روح ڈال رہا ہے اور سارے انتظامات کر رہا ہے، اب اس کے لیے مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کر دے بے؟ اس کو تمہاری عقل میں نہیں آتی۔ یہ تو بے عقلی کی اور بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک ذات نے ایک کام کیا، پہلی مرتبہ جو ہوا تم اس کو دیکھ رہے ہو، مان رہے ہو، اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ نہیں کر پائے گا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کا ذکر کیا اور کہا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر بچے کی ماں کے پیٹ میں ہم جتنا چاہتے ہیں کسی حمل کو ٹھہراتے ہیں، روکے رکھتے ہیں۔ تو کوئی 9 مہینہ رہتا ہے، کوئی اس سے پہلے ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اس کے بعد بچے دانی میں مکمل مدت کرنے کے بعد جو اللہ کی مشیت کے مطابق طے ہے، ہم اس کو بچے کی شکل میں وجود دیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ایسا راستہ ہموار کرتے ہیں کہ تم اپنے جوانی اور پختہ عمر کو پہنچ جاؤ۔ ان آیتوں میں آگے پھر بڑھاپا، ارذل عمر میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، تاکہ بڑھاپے میں پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے انسان جو ہے اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی نفسیات، ہر چیز کی نشو و نما ہوتی ہے، بچپن سے جوانی تک ہر چیز بڑھتی ہے، اور پھر جوانی کے بعد ہر چیز ڈھلتی ہے، بڑھاپے کی طرف جب جاتا ہے۔ یہ جو پروسیجر ہے پورا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، جو اس آیت کے بیچ میں کہا، تاکہ ہم تمہارے سامنے بیان کر دیں، تم دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ کسی جاہل سے جاہل اور پڑھے لکھے انسان کے سامنے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک خود اس مرحلے سے گزرا ہوا ہے، تو تم خود اس سے گزر رہے ہو۔ وقولہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ لوگ جو آخرت کے سلسلے میں کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا شک کرتے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا آپ ان کو جواب دیجئے یحییھا الذی، کہ اس جانوں کو وہی شخص، وہی ذات پھر سے زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ وجود بخشا تھا، جس اللہ نے پہلی مرتبہ زندگی دی وہی دوبارہ بھی زندگی کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے میں کا علم، ہر چیز کی پیدائش اور تخلیق کا علم رکھنے والا ہے، کوئی ایک چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم تفصیل میں جائیں، وقت بڑا محدود ہوتا ہے، میں
آپ حضرات کو اگر شوق ہے تو کہوں گا کہ تفسیر میں، تفاسیر میں، اور آج کل جو کچھ مفصل سائنسی اعتبار سے روشنی میں کچھ چیزیں یہ بیان کی جاتی ہیں، بعض آیتیں پڑھیے بڑا لطف آتا ہے، اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے، دل کو اطمینان و سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوابات دیے ہیں، اللہ خلاق علیم سورہ یاسین میں شجر اخضر سے کہ ایک تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کفار مکہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ایک سرسبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کرتا ہے۔ وہاں ایک درخت پایا جاتا تھا، تر رہتا تھا، تازہ رہتا تھا، اور اس میں سے آگ نکلتی تھی، اس کو رگڑنے پر آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو کہا جو ذات ایسا کر سکتی ہے اس کے لیے اور کون سی بات تمہارے لیے مشکل نظر آتی ہے؟ ایسی اور بھی مثالیں، اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں قرآن کی آیتیں مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس پر زیادہ آسان ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ حالانکہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے لیے زیادہ آسان والا جملہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے پہلے والا بھی آسان ہے، دوسرے والا بھی آسان ہے۔ پہلے کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، کا مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا۔ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں تھا، دماغ میں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک کام پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ نہیں، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے لیے تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ جو پہلی مرتبہ کر لیا اب دوبارہ نہیں کر پائے گا؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ اسراء میں فرمایا فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون زندگی دے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ وہی ذات جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ روم میں فرمانا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ، میں جو آیت کہہ رہا تھا وہ موجود ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ وہی ہے، وہی ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے یا دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، اور یہ اس پر زیادہ آسان ہے، زیادہ آسان ہے ہمارے سمجھ کے اعتبار سے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کے لیے اچھی مثالیں ہیں، کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے عیب نہ ہو اور وہ خوبی کی ہے تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کا مفہوم استشریح ہے، مثل الأعلیٰ، اچھی مثالیں ہیں۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے تو خوبی ہے، اللہ کے لیے عیب ہے، جیسے اولاد کا ہونا۔ اگر ہم میں سے کسی انسان کو اولاد نہ ہو تو ایک کمی محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو ہمارا اولاد نہ ہونا کمزوری کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ماننا گستاخی کی بات ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، یہ اس کی احدیت اور صمدیت کے خلاف ہے، وحدہ لا شریک ہونے کے خلاف ہے۔ اللہ اکیلا ہے، جب اکیلا ہے تو بیٹا، بیوی، بچے یا نسل یا فرع ہوتی، اصل یا نسل ہوتی تو باپ ہوتا، تو اللہ اکیلا نہیں رہ جاتا، اس کے جیسے دوسرے ہو جاتے۔ تو اللہ کی احدیت، صمدیت اور اس کے حی و قیوم اور اس کے بے مثل ہونے کا، لم یکن لہ کفوا احد، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے لیے اولاد کے ذکر پر قرآن نے کہا کہ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس بات سے دعوا للرحمن ولدا، سورۃ مریم میں کہا کہ ان کی اس بات سے زمین شک ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا تکاد السماوات یتفطرن منہ، وہ جو آیتیں ہیں پڑھیے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں مثل اعلیٰ ہے، اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اعلیٰ ہے، اعلیٰ جو سب سے بلند۔ اگر اعلیٰ کے جیسا ہو جائے، کوئی کسی کے جیسا ہو تو سب سے بلند کہاں رہیں گے؟ کوئی مماثل آپ کو بولیں گے کہ فلاں چیز میں آپ سب سے بڑے ہیں، اب کوئی آپ کے برابر ہو گیا تو سب سے بڑے آپ نہیں رہے۔ تو اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اللہ ہر چیز میں سب سے زیادہ بلند ہے، کوئی اس کے جیسا، اس کے برابر اور آس پاس نہیں ہے۔ کہا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، غلبے والا ہے، عزت والا، غلبے والا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے، غالب ہے، تو دماغ میں آتا ہے کہ وہ جوشیلا اور جذباتی ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے تو کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دے، غیظ و غضب میں اور جذبات میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، اکثر قرآن میں سب سے زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے العزیز الحکیم، اور اس کا بڑا وسیع معنی ہے، کسی وقت اس کی تفصیل۔ الحکیم حکمت والا ہے، یعنی صرف وہ غلبے والا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر کام میں غلبے کے ساتھ ساتھ، قوت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی کار فرما ہوتی ہے، بیکار کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ دوسری قسم کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ تیسری قسم کی وَتَارَةً يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ، یہ دو قسمیں ہیں، حالانکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وقت سے پہلے ختم ہو جائے گا،
اس میں دو قسموں کا اور انہوں نے بیان کیا، اور ایک دو قسم میں اپنی طرف سے اس میں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہیں آج کا درس ہم روک دیں اور یہ بحث کو دو قسمیں اور چند ایک باتیں اس کی انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کر کے اگلے درس میں جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے وہ آئندہ درس میں اس کو ختم کر کے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کو صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا